اب یہ فرمائیے سر، یہ کوئی آسان سفر تو تھا نہیں. ایک طرف سپر پاور امریکہ، دوسری طرف ہمارا برادر ملک ایران، تیسری طرف عرب ممالک. تو یہ آگ اور کانٹوں کا سا سفر تھا جس پہ کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا. لیکن وہاں پر فیلڈ مارشل نے یہ ذمہ داری لی. کیا مقصد تھا پیچھے؟ کیوں لی یہ ذمہ داری؟ دیکھیے، ایک تو اس میں یہ کہوں گا کہ یہ جیسا آپ نے بتایا کہ ایک طرف اتنے بڑی بڑی مشکلات تھیں، مافیاز تھے، چیلنجز تھے، اور اس سب کے بیچ میں سے اس زحمت میں سے رحمت نکالنے کا جو سہرا ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کو جاتا ہے. اور میں اس موقع پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جتنی اس میں مشکلات آئیں شروع سے لے کر اب تک، اور جتنے خطرات تھے اور جتنے اس میں بین الاقوامی سطح پہ لوگ ملوث تھے، اس سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیلڈ مارشل صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے جو راستے نکالے اور یہاں تک ماشاءاللہ کامیابی ہوئی، تو اس کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ پوری دنیا میں اس کو پڑھایا جائے گا اور پڑھایا جانا چاہیے کہ اتنے مشکل حالات میں ناممکن کاموں کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے اور زحمت کو رحمت میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک تاریخی شاہکار اور ایک شہپارہ تھا. اور اس کے لیے فیلڈ مارشل صاحب نے جس طریقے سے سفارتکاری کی اور جتنی انہوں نے قرآن سے مدد لی، کیونکہ مجھے اس کا بھی علم ہے کہ جتنی بھی مسائل، جتنی میٹنگ وغیرہ ہوتی تھیں تو وہ قرآن سے استفادہ کرتے تھے کہ اگر ایک طرف ایران اور اسرائیل کی جنگ ہے تو اس میں ہم ایران کے ساتھ ہیں، کیونکہ اسرائیل جار ہے، غاصب ہے، ظالم ہے. اور دوسری طرف ایران اور سعودی عرب کے مسائل ہیں تو اس میں وہ آیت پڑھتے تھے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اگر مومنوں کی دو جماعتوں کے درمیان اگر جھگڑا ہو جائے تو انہیں مصالحت کراؤ. پھر اگر کوئی مصالحت کرنے پہ آمادہ نہ ہو تو جو باغی ہے، جو بات نہیں مان رہا، اس سے لڑو. تو ان کے سامنے یہ بہت کلیئرٹی تھی اس حوالے سے کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اسرائیل کے حوالے سے، اور اگر خدا نخواستہ یہاں معاملہ دوسرا طرف ہوتا ہے تو ہمارا معاہدہ بھی ہے سعودی عرب کے ساتھ. تو وہ جو قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں یہ اس کی برکات ہیں ماشاءاللہ.